الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کچھ ناراض سی ہو جاتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، مجھے رب محمد کی قسم، اور جب کچھ ناراض سی ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، لا رب ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، بات یہی ہے، مگر حضور ما اہجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کی ذات گرامی کی محبت تو میرے دل میں بدستور رہتی ہے۔ سبق: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا تعلیم امت کے لیے ہے۔ اس واقعہ میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کی کوئی آپس میں معمولی سی رنجش بھی ہو جائے تو دلی محبت میں فرق نہ آنا چاہیے، اور یہ رنجش بھی معمولی ہونی چاہیے، اسے بڑھانا نہ چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد سخی تھی، بے حد سخی۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک روز ام المومنین نے 70,000 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں نا، اس کو درہم کہتے، پہلے یہ چلتا تھا، راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں 100,000 درہم بھیجے، تو آپ نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں، یعنی ایک ہی دن میں راہ خدا میں تقسیم کر دی۔ اور اس روز آپ خود روزہ سے تھی۔ شام کے وقت باندھی نے عرض کیا، کیا اچھا ہوتا اگر ایک درہم آپ اپنی افطاری کے لیے رکھ لیتی اور آج گوشت منگوایا جاتا؟ تو فرمایا، مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو گوشت منگوا لیا جاتا۔ ام المومنین نے وسعت کے باوجود، یعنی رزق کے فراوانی ہونے کے باوجود، اپنی زندگی نہایت سادہ اور زاہدانہ گزار دی، اور جو دولت بھی حاضر ہوئی آپ نے راہ خدا میں تقسیم فرما دی۔ آج ہمیں بھی ام المومنین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور دولت سے اس قدر محبت نہ رکھنا چاہیے کہ خدا کو بھلا دیا جائے اور زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کا نام تک نہ لیا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بڑا پیار تھا، اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے بڑا پیار تھا۔ انہوں نے ہی گویا اپنے بھانجے کو پالا تھا، حضرت عائشہ ہی نے ان کو پالا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم دیکھ کر جو کچھ آتا آپ راہ خدا میں تقسیم کر دیتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہہ دیا کہ خالہ جان کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے، مال خرچ کرنے سے روکنا چاہیے۔ ام المومنین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ
روکنا چاہتے ہیں جو بھی میں راہ خدا میں خرچ کرتی ہوں، تو آپ ناراض ہو گئیں اور ان سے نہ بولنے کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے نہ بولنے کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خالہ جان کی ناراضگی کا بے حد صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر پیش کر دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کے 2 حضرات کو، حضور کے ننھیال یعنی جو آپ کے نانی کا علاقہ تھا، وہاں کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردہ کے پیچھے بیٹھے اور ام المومنین پردہ کے اندر بیٹھ کر یہ بات چیت کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر چلے گئے اور خالہ جان سے لپٹ کر رونے لگے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے، اور احادیث میں جو ممانعات اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے ام المومنین ان احادیث میں جو ممانعات اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا ان کی تاب نہ لا سکی اور رونے لگی۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی، لیکن اپنی قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کراتی تھی، کیونکہ جو قسم کھایا جاتا ہے قسم توڑنے پر کفارہ دیا جاتا ہے، بار بار جو ہے غلام آزاد کراتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی کبھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ سبق: اللہ والوں کی ناراضگی صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے یا دنیاوی مفاد کے پیش نظر کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر مسلمانوں کا سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لے کر جو عہد کیا جائے، اللہ کا نام لے کر جو قسم کھایا جائے، اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو توڑنے پر کفارہ ضروری ہے۔ قسم کھانے کے بعد اگر قسم ٹوٹ گیا تو کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ والوں کے قلوب یعنی دلوں میں، اللہ والوں کے دلوں میں اس نام پاک کا بڑا وقار ہوتا ہے، اور خدا کا اس قدر خوف ہوتا ہے کہ کفارہ ادا کر دینے کے بعد بھی روتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمودات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پر جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک۔